السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو پیارے سامعین، الحمدللہ ہم نے اربعین کتاب جس میں فضائل اہل بیت، مناقب اہل بیت ہے، الحمدللہ اس کتاب کو اللہ کے فضل سے نیکی کی نیت سے شروع کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس کتاب کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے شروع کیا ہے۔ اس میں اہل بیت اطہار کی عظمت کو الحمدللہ صحیح احادیث، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی احادیث میں جو عظمت و مناقب بیان ہوئے ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ اور اس پرفتن دور میں جب اہل بیت کی عظمت کو گرایا جا رہا ہے ہر طرف، انشاءاللہ ہم یہ بہت عظیم کام کرنے جا رہے ہیں کہ تمام سامعین کو اس بات کا علم ہو جائے کہ اہل بیت کی عظمت کتنی زیادہ ہے۔ ہمیں نہ کہ اہل بیت کے دشمنوں کی جناب کا دفاع کرنا چاہیے، بلکہ خود اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو بیان کرنا چاہیے۔ آج انشاءاللہ پہلا باب شروع کریں گے۔ اس سے پہلے کتاب کا مکمل تعارف ہم نے جو بیان کر دیا ہوا ہے، لیکچر بنا کے اس کو اپلوڈ کر دیا ہوا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے چینل پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جامع مناقب اہل البیت الاطہار، اہل بیت اطہار کے جامع مناقب کا بیان۔ کیونکہ یہ چینل آپ کا عربک چینل ہے، عربک ٹیچر ہے، انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ عربی کا ترجمہ بھی کروں گا لفظ بلفظ، تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ عربی بھی سمجھ آئے اور آپ کے دل کے اندر اہل بیت کی محبت داخل ہو جائے۔ اب چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی حدیث عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، فینا ہمارے درمیان، خطیباً خطبہ دینے کے لیے، بماء یدعا خم ایک ایسے چشمے پر جس کو پکارا جاتا تھا، جس کا نام تھا خم، ٹھیک ہے، غدیر خم، ٹھیک ہے، بین المکہ تھا، بین مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ فحمد اللہ وثنى علیہ، اللہ کی حمد کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، سب سے پڑھا الحمدللہ، ان الحمدللہ، اور اللہ کی ثنا کی، ووعظ وذکر، اور فرمایا ہمیں وعظ کیا اور نصیحت کی۔ جس طرح ایک خطیب خطبہ شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کی حمد کرتا ہے، کچھ وعظ و نصیحت کی باتیں کرتا ہے جو بہت ہی نتیجہ خیز ہوتی ہیں۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، اما بعد، ٹھیک ہے، حمد و ثنا کے بعد اب میں بات شروع کرنے جا رہا ہوں۔ ایھا الناس، الا خبردار، ایھا الناس، آپ نے الفاظ پہ غور کرنا ہے کہ اہل بیت اطہار کی عظمت کتنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح بیان کر رہے ہیں؟ فرمایا الا خبردار، ایھا الناس، اے لوگو، انما انا بشر، بے شک میں بھی انسان ہوں، بشر ہوں، لیکن میں تمام بشروں کا، انسانوں کا سردار ہوں۔ یوشک ان یأتی رسول ربی، قریب ہے کہ میرے رب کا پیغامبر، یعنی آسمان سے پیغام لے کے آنے والا آئے، یعنی میری موت کا پیغام آئے، فاجیبوا، تو میں اسے قبول کر لوں، یعنی قریب ہے کہ روح قبض کرنے والا فرشتہ آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں۔ لیکن سنو، ظاہر سی بات تھی کہ صحابہ کرام کے دل میں یہ جو ہے وہ خوف پیدا ہوا ہوگا، یہ غم پیدا ہوا ہوگا کہ اب ہمارا کیا ہوگا، قیامت تک کے لیے ہدایت کا کیا سلسلہ ہوگا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ معزز سامعین ذرا غور کرنا، غور، آج دور کدھر جا رہا ہے اور اصل بات کیا ہے۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب، یعنی قرآن مقدس، فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، روشنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہدایت کا مطلب راستہ، والنور کا مطلب ٹارچ، جس راستے پہ چلنا ہے اور کس روشنی کے ذریعے چلنا ہے، ٹارچ بھی ہے اور راستہ بھی ہے۔ یوں سمجھیے کہ اللہ ہمیں راستہ بھی دکھلا رہا ہے اور ہمارے ہاتھ میں ٹارچ بھی دے رہا ہے کہ اس روشنی، اس کے ساتھ روشنی کر کے دیکھتے دیکھتے آپ جنت کے راستے پر چڑھ جائیے اور پہنچ جائیے۔ والہدی، الہدی والنور، جس میں ہدایت بھی ہے، رہنمائی بھی ہے اور روشنی بھی ہے کہ جس راستے پہ چلنا ہے روشنی لے کے۔ فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی کتاب کو پکڑ لو،
پکڑ لو اللہ کی کتاب کو، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، فَحَضَّ عَلَىٰ کتاب اللہ آپ اللہ کی کتاب پر ابارتے رہے، اللہ کتاب کو پکڑو، لازم پکڑو، ضرور پکڑو، وَرَغَّبَ فِيهِ اور اس میں رغبت دلاتے رہے، یعنی لوگوں کو ترغیب دیتے رہے کتاب کو پکڑنا، کتاب کو نہ چھوڑنا۔ ثم قال پھر آپ نے کہا وَأَهْلُ بَيْتِي اور میرے اہل بیت، میرے گھر والے، میری اولاد، میرے بچے، میرے حسن و حسین، میرے علی رضی اللہ تعالی عنہم، میرے اہل بیت، اذکرکم اللہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، فی اہل بیتی اپنے اہل بیت کے بارے میں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ اللہ اکبر! دیکھ لیں سامعین، 3 مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بآواز بلند بھرے مجمع میں۔ اچھا یہ واقعہ کب ہوا ہے؟ آپ جب آخری حج کیا نا، آپ نے حجۃ الوداع آخری حج، تو آخری حج سے واپس لوٹتے ہوئے راستے میں مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام تھا غدیر خم، ٹھیک ہے، چشمے کا نام تھا۔ وہاں پہ آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ آپ یہاں پہ پڑاؤ کرو، پھر وہاں پہ ممبر لگایا گیا، پھر وہاں پہ آپ نے نماز بھی پڑھائی اور پھر وہاں پہ خطبہ دیا ہے۔ یہ دیکھ لیں کہ آپ حجۃ الوداع سے واپس آ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کی وفات قریب ہے، یہ بھی آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور پھر آخری وقت میں جو نصیحت کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ اس روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے بیان کیا ہے، اخرجہ مسلم فی الصحیح کتاب الصحابہ فضائل الصحابہ، ٹھیک ہے، فضائل صحابہ میں بیان کیا ہے، باب من فضائل علی بن ابی طالب، باب فضائل علی بن ابی طالب میں بیان کیا ہے۔ اگلی روایت کی طرف چلتے ہیں، یہ ٹرانسلیشن آ گئی ہے، ہم نے تو الحمدللہ ٹرانسلیشن ویسے ہی کر لی ہے۔ اگلی حدیث، اب یہاں پہ غدیر خم والی اس حدیث میں اہل بیت اطہار کا اور کیا ذکر ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے بیان ہوگا۔ وہ ذرا حدیث تھی مختصر، لیکن اس میں ذرا تفصیل ہے۔ انشاءاللہ ہم اس حدیث کو پڑھ کے آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کر دیں گے۔ حدیث الغدیری و اہل بیت الاطہار، حدیث غدیر اور اہل بیت اطہار کا بیان، ٹھیک ہے جی، پڑھتے ہیں۔ ان زید بن الحیان، ٹھیک ہے، ان زید بن حیان، حضرت زید بن حیان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال بلکہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انطلقت میں بھی چلا، انطلقت انا میں چلا، حسین بن صبرہ اور حسین بن صبرہ بھی چلے، عمر بن مسلم اور عمر ابن مسلم بھی چلے، یعنی یہ 3 ساتھی کہہ رہے ہیں ہم 3 ساتھی گئے، میں کون کہہ رہے ہیں؟ یزید بن حیان کہتے ہیں میں، اور حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم، اچھا یہ 3 ساتھی چلے کس کی طرف؟ الی زید بن ارقم، پچھلی روایت کے راوی بھی حضرت زید بن ارقم تھے، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں ہم زید ابن ارقم کی طرف چلے، ٹھیک ہے، تو چلے کس نیت سے کہ کوئی حدیث سن کے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ فلما جلسنا جب ہم بیٹھے الیہ ان کے پاس، قال له حسین تو ایک بندے نے کہا، کس نے کہا؟ حسین بن صبرہ نے کہا، لقد لقیت یا زید، یا زید البتہ تحقیق اے زید تمہیں تو ملی ہے خیرن کثیرہ بہت زیادہ خیر ملی ہے، کیسے ملی ہے؟ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دیکھیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں کہ آپ کو تو ماشاءاللہ اللہ کی طرف سے خیر کثیر ملا ہے۔ وہ خیر کثیر کیا ہے؟ وہ خیر کثیر یہ ہے کہ رأیت رسول اللہ، آپ نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، وسمعت حدیثہ اور آپ سے آپ نے احادیث کو سنا ہے، وغدوت معہ اور آپ کے ساتھ غزوے بھی لڑے ہیں، وصلیت خلفہ اور آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے، لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، ہائے زید آپ کو تو خیر کثیر ملا ہے، حدثنا یا زید اے زید ہمیں کوئی ایک حدیث سنا دو، ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ تو قال یا ابن اخی تو حضرت زید فرماتے اے میرے بھتیجے، واللہ لقد کبرت سنی اللہ کی قسم میری عمر بوڑھی ہو گئی ہے، بوڑھے تھے اس وقت، کافی بوڑھے شخص سے، تو فرماتے ہیں لقد کبرت سنی میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، وقدم عہدی اور میرا دور بھی جو گزر چکا ہے، فنسیت بعد الذی کنت اعی تو میں بھول چکا ہوں بعد وہ چیزیں جو مجھے یاد تھیں من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے جو میں نے سنی تھی، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ عمر بوڑھی ہو گئی ہے، اکثر بعض چیزیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سنی وہ بھول چکا ہوں، فما حدثتکم جو میں تمہیں بیان کر دوں فاقبلوا اسے قبول کر لینا، وما لا
یعنی فرماتے ہیں وما لا فلا تکلفونی، اگر جو چیز میں نہ بیان کر سکوں تو مجھے تم اس کا مکلف نہ بنانا، یعنی مجھے مجبور نہ کرنا بیان کرنے پہ۔ ثم قال، پھر کہا، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، یومن ایک دن، فینا ہمارے درمیان، خطیباً خطبہ دینے کے لیے، بماء یدعى خمن، ٹھیک، ایک پانی کے چشمے پر جس کو خم کہا جاتا تھا، بین المکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان، فحمد اللہ وثنى علیہ ووعد وذکر، ثم قال، اللہ کی حمد و ثنا کی، وعد و نصیحت کی، پھر کہا، اما بعد، حمد و ثنا کے بعد، الا ایھا الناس، خبردار ہے لوگو، انما انا بشر، میں بھی ایک انسان ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی، قریب ہے کہ میرے رب کا پیغامبر آ جائے، فاجیب، میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں اللہ کی، وانا تارکم فیکم ثقلین، میں تم میں دو بھاری عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت اور نور ہے، فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پکڑنا، واستمسکوا بہ، اس کے ساتھ چمڑ جانا، فحض علی کتاب اللہ، اب اللہ کی کتاب پر ابھارتے رہے، ورغب فیہ، اس کے بارے میں رغبت دلاتے رہے، ثم قال واہل بیتی، اور میرے اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اللہ کا گواہ بنا کے تمہیں یہ بات تم سے عہد لے رہا ہوں، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، اللہ کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ تو فقال حسین، تو حضرت حسین بن صبرہ، جنہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کو حدیث سنائیں، انہوں نے ایک اور ہی مسئلہ شروع کر دیا، ظاہر سی بات تھی، اگر ان کے پاس علم نہیں تھا اس بات کا تو پوچھنا چاہیے تھا، انہوں نے کہا ومن اہل بیتی، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے پوچھا ومن اہل بیتی، ہمیں بتائیں اہل بیت ہیں کون؟ یا زید، اے زید، الیس نساؤہ من اہل بیتی، کیا آپ کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ کیا خوبصورت سوال ہے۔ تو قالا، کہا کیوں نہیں، نساؤہ من اہل بیتی، نساء بھی تو اہل بیت میں سے ہیں، ولیکن اہل بیتی من حرم الصدقۃ بعدہ، لیکن اصل اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ اہل بیت ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، جن پر صدقہ حرام ہے۔ جی تو میرے پیارے سامعین، اس بات پر غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن اصل اہل بیت وہ ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہے، ٹھیک ہے، حرم الصدقۃ بعدہ، جس کے بعد جن پر صدقہ حرام ہے۔ قال ومن ہم، اور وہ کون ہے؟ اگلا سوال کر دیا مزید وضاحت کے لیے، تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آل علی، وہ علی علیہ السلام کی اولاد ہے۔ کون؟ حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور آگے چلنے والی آپ کی ساری اولاد علی کی اولاد ہے۔ وہ آل عقیل، اور آل عقیل ہے، وہ آل جعفر، اور آل جعفر ہے، وہ آل عباس، اور آل عباس ہے۔ آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس، یہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں، یہ 4 گھرانے ایسے ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہے، یہ باہر کے غیر ہاشمی کا صدقہ نہیں لیتے، ایک دوسرے کو اگر دیں تو ٹھیک، وگرنہ غیر ہاشمی کا صدقہ نہیں کھاتے۔ یہ ہیں آپ کے اصل اہل بیت، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، قال کل ہؤلاء حرم الصدقۃ، ان سب پر صدقہ حرام تھا۔ قال نعم، پوچھا کیا ان سب پر صدقہ حرام تھا؟ تو قال، حضرت زید بن ارقم نے فرمایا نعم، ہاں ان سب پر حرام تھا۔ صحیح مسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے، کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ آج ہم نے پڑھی ہیں 2 حدیثیں، انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں اس سے اگلی حدیث پڑھیں گے، آیت التطہیر و اہل البیت الاطہار۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔